صبح کا سہانا وقت تھا۔ رات ہی محل میں یہ خبر گرم تھی کہ بادشاہ ملکہ کے ہمراہ سیر و سیاحت کے لیے تشریف لے جائیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے دونوں اپنے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ان کا مل جانا حسن اتفاق کا کرشمہ کہا جا سکتا تھا۔ سارا دن ویرانوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے لیکن کہیں ان کا سراغ نہیں لگ سکا۔ تھکے ماندے شام کو محل واپس لوٹ آئے۔ پھر ایک دو روز کے وقفے کے بعد ان کی تلاش میں نکلے اور دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد ناکام واپس آئے۔ اس طرح لگاتار کئی دن کی ناکامیوں کے بعد ایک دن پہاڑ کے دامن میں حضرت بہلول دانا مل گئے۔ آج بھی ان کا وہی عالم تھا۔ آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور دونوں جہاں سے بے نیاز پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گھروندے بنانے میں منہمک تھے۔ زبیدہ خاتون نے دور سے اشارہ کیا۔ نظر پڑتے ہی ہارون الرشید پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قدم اٹھانا مشکل تھا، آگے بڑھنے کی ہمت جواب دے گی۔ اللہ اللہ کر کے ساری دنیا جس کے دربار کی جلالت شان سے لرزہ بردام رہا کرتی تھی، آج ایک بے سر و سامان درویش کے سامنے خود اس پر لرزہ طاری تھا۔ ایک ہارون رشید ہی کیا خاکدان گیتی کے کسی تاجدار کا یارہ ہے کہ ہیبت حق کے آگے سر اٹھا سکے۔ زبیدہ خاتون نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ذرا مت گھبرائیے، یہ جلالت عشق کی ہیبت ہے جس کی تپش سے کائنات کی نبض چل رہی ہے۔ اس کی سطوت کے سامنے پہاڑوں کی فلک نما چوٹیاں بھی سرنگوں ہیں۔ آپ بغیر کسی اندیشے کے ایک نیاز مند سائل کی طرح ان کے آگے کھڑے ہو جائیے۔ وہ اس وقت کسی اور عالم میں ہیں، سلام کی آواز سن کر آپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ان سے دریافت کرنا کیا کر رہے ہیں، وہ جواب میں جنت کے محل کا ذکر ضرور کریں گے۔ پھر خرید و فروخت کی بات کیجیے گا، وہ اسباب پہ جواب دیں گے۔ پھر جو قیمت بتائیں ادا کر دیجیے گا۔ اسی طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ لرزتے کانپتے ہارون رشید آگے بڑھے اور ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ عشق کی دولت اقبال کا یہ بھی منظر عجیب و غریب ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا آج ایک فقیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ عالم محسوس میں یہ حقیقت بے نقاب ہو گئی تھی کہ عشق ہی کائنات کا اصل فرما روا ہے۔ جاہ و حشمت کا چڑھتا ہوا سورج ہر جگہ سر اٹھا سکتا ہے لیکن مستانہ عشق کی چوکھٹ پر پہنچ کر وہ سرنگوں ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہارون رشید نے نہایت ادب سے سلام عرض کیا۔ جواب ملا، وعلیکم السلام۔ پھر پوچھا، کیا بنا رہی ہیں؟ جواب ملا، جنت کے محل۔ پھر دریافت کیا، اسے فروخت کیجیے گا؟ جواب ملا، ضرور۔ قیمت دریافت کی تو یہ سن کر پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تیری پوری سلطنت جنت کی قیمت ہے۔ دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر عرض کی، حضور ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے کہ حضور کی کنیز زبیدہ خاتون بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے 1 درہم پر اس کے ہاتھ پر جنت فروخت کی تھی۔ یک بیک قیمت کی سطح اتنی اونچی ہوگی کہ وہم و گمان سے باہر ہے۔ حضرت بہلول دانا نے ایک پرسرار دانشور کے انداز میں جواب دیا، زبیدہ خاتون پر اپنا قیاس مت کرو، وہ جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی، اس نے صرف میری زبان پر اندیکھی جنت کا یقین کر لیا تھا۔ اینٹ اور پتھر کے گھروندے کو جنت کا محل سمجھنے کے لیے اسے اپنے مشاہدے کا انکار کرنا پڑا، نظر کے فیصلے سے جنگ کرنی پڑی، عقل کی دریافت کو جھٹلانا پڑا، اور جرت عشق کے یہ سارے مرحلے اس نے ایک آن میں طے کر لیے تھے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جنت دیکھ کر آ رہے ہو، بہاروں کی وہ صبح خندہ اور جگمگاتے ہوئے محلوں کا وہ جمال اب تک تمہاری نظر کے سامنے ہے، اس لیے تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لو کہ دراصل جنت کی قیمت درہم و دینار نہیں، دل کا اندیکھا اور روح کا ندیدہ اعتماد ہے۔ عالم آخرت کی ساری فیروز پختی تو ایمان بالغیب ہی کی ہے، نہ دیکھو اور یقین کرو، نہ سنو اور ایمان لاؤ، یہی تو اسلام کا سنگ بنیاد ہے۔ حرم کی دیواریں نہ بھی نظر آتی ہوں، جب بھی ان کا احترام بجا لانا ہر مومن کا شیوہ دین ہے۔ کونین کے آقا سرکار مجتبیٰ آج ماتھے کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر نہیں، لیکن اہل دل سے پوچھو کہ خطہ اراضی کے چپے چپے پر آج بھی ان کے قدم ناز کے لیے نگاہوں کا فرش بچھا رہتا ہے۔ سر جھکائے ہوئے ہارون رشید سنتا جا رہا تھا اور چہرے کی رنگت دل کی بدلتی ہوئی کیفیت کا راز فاش کر رہی تھی۔ اچانک آنسوؤں سے پلکیں بوجھل ہو گئی، دل کی آنکھوں کے پٹ کھل گئے، آخرت کا یقین سورج کی طرح چمکنے لگا، چند روزہ وجاہت و سلطنت کا سارا خمار اتر گیا۔ بے خودی کے عالم میں گھٹنے ٹیک دیے اور لجاجت کے ساتھ عرض کیا، حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں، جنت کا پروانہ عنایت فرما دیا جائے۔ عجز و درماندگی کی اس التجا پر حضرت بہلول دانا کا دل مہر و شفقت کے گداز سے بھر گیا۔ آپ نے اسی عالم میں جواب مرحمت فرمایا، جذب و سرمستی کے کیف و دوام نے مجھے دونوں جہانوں کی لذتوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ میں تیری سلطنت لے کر کیا کروں گا؟ دل تو بڑی چیز ہے، سلطنت کے لیے تو میرے ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں۔ جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا یہ پروانہ بھی رکھ لے۔ درویش کا مقصود دل کو حرص و ہوس کی زنجیروں سے آزاد کرانا تھا۔
ایک درہم اور پوری سلطنت دونوں کے درمیان اس کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں۔ فرق جو ہے دل کے یقین اور عقیدت کے اخلاق کا ہے۔ ہارون رشید جب خلعت جوید سے سرفراز ہو کر واپس ہوا تو زبیدہ خاتون نے دریافت کیا، میں حیران ہوں کہ آپ کو جنت کے حصول پر مبارکباد دوں یا دل کے نئے عالم پر؟ ہارون رشید نے جواب دیا، والی کشور عشق کے سرکار سے دل کو جو نیا عالم عطا ہوا ہے، دراصل عالم آخرت کے سارے اعزاز کی کلید یہی ہے۔